بے شمار برکتیں، رحمتیں، وسعتیں اور بے شمار مبارکباد ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جس کی برکتیں اور رحمتیں اور وسعتیں اس وقت ہمارے درمیان ہیں۔ اب ہمیں غفلت کا شکار نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی خاص نعمتیں اس ماہ رمضان میں کچھ اس طرح سے کہ جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو اس کو 70 گنا دیتا ہے۔ دیگر جتنے بھی ہمارے اعمال خاصہ اس ماہ مبارک میں ہیں، آپ یقین جانیں کہ پھر ایسی نیکیاں دیگر مہینوں میں حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس مہینے کی عظمت و برکت اس لیے بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے محترم عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند سوالات اس ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق ہیں، وہ لے لیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کے بھی اصلاح فرما دے۔ بس ایک گزارش، ایک ریکویسٹ ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ اس کلپ کو دیکھیں تو آگے فارورڈ ضرور کریں، اس لیے کہ یہ نیکیاں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں خود تو اس کا ثواب ملے گا ہی انشاءاللہ، لیکن اگر آپ یہ باتیں آگے پہنچا دیں گے، اگر ان میں سے کسی، چونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اکثر میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اچھی خاصی عمر کے مالک لوگ، یعنی 40 سال والوں کو دیکھا ہے کہ وہ افطار سے پہلے گل منجن کرنے میں لگے ہوئے۔ واللہ ہم نہیں جانتے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوں گے، انجانے میں کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ بات آپ کے ذریعے سے ان تک پہنچ جائے تو یقیناً کبھی بھی کسی نیکی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی سی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں تو یہی امید ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے اور اس کلپ کو آگے ضرور فارورڈ کریے، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو ان باتوں سے انجان ہیں اور بار بار مجھے فون کر کے پریشان کرتے رہتے ہیں، فون آتے رہتے ہیں حضرت یہ، اور بتاتے ہیں ان کو ہر سال ہے، لیکن انہیں یاد نہیں رہتا ہے۔ پہلا سوال جو اس میں آیا ہے، محتلم، آپ جانتے ہوں گے رات میں اکثر یا دن میں سونے میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں جاتا ہے، چونکہ یہ اختیاری امر نہیں ہے، یہ امر اختیاری نہیں ہے، یہ بغیر الاختیار ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ ایک حالت ایسی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر کہ حرکت شیطان کی وجہ سے ہم ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا روزہ نہیں جاتا۔ اس بات کا خیال رکھیں اور آگے بھی بڑھائیں۔